کون ہوتا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ویسے تو عام طور پہ صحابہ کی ایک خاصیت تھی، یہ ادب کا مقام بھی تھا، حضور کی ذات جب کوئی سوال پوچھا کرتے تھے نا، صحابہ کو پتہ بھی ہوتا تھا نا، تو وہ کہا کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ ادب کا تقاضا تھا، اور بڑی بات یہ تھی کہ وہ ان کو پتہ ہوتا تھا اگر ہم نے جواب دے دیا تو وہ جو کملی والا نے میٹھے میٹھے بول بولنے ہیں وہ کیسے سن پائیں گے، تو ان کو سننے کے لیے خاموش رہا کرتے تاکہ اللہ کے رسول بولے ہم خاموش رہیں۔ یہ بڑی محبت کا ایک انداز تھا۔ یہاں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ المفلس من لا درہم لہ ولا دینار، یا رسول اللہ غریب تو وہی ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو۔ بات تو ٹھیک تھی بھائی، دنیا میں رہتے ہوئے اگر یہ پوچھا جائے غریب کون ہے، یار جس کے پاس پیسہ ہی نہ ہو، غریب آدمی بیچارہ کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس۔ تو صحابہ نے بھی وہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینار، کہ یا رسول اللہ جس کے پاس نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے وہ غریب ہے۔ اب آقا کی مراد کچھ اور تھی، صحابہ کچھ اور سمجھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی بات کر رہے ہو، دنیا تو 4 دن کی ہے، کس کی موت کب آ جانی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں آخرت کی جو ہمیشہ رہنی ہے، آخرت کی زندگی کی۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھ لو المفلس یوم القیامت من اتا بکثیر من صلاۃ وصیام وزکوٰۃ، قیامت کے دن غریب وہ شخص ہوگا، دنیا کی غربت کی بات نہیں کی ہم نے، قیامت کی بات کی ہے جو ہمیشہ رہنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن غریب وہ شخص ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا حساب دینے کے لیے، نمازیں بھی پوری، سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے، زکوٰۃ بھی پوری، بڑی اچھی بات ہے، روزے بھی پورے، بڑی اچھی بات ہے۔ عام طور پہ جو قبضہ مافیا ہوتے ہیں ان کی نمازیں بھی پوری ہوتی ہیں، ان کے روزے بھی پورے ہوتے ہیں، اور صدقہ تو اتنا کرتے ہیں لنگر خانے کھول لیتے ہیں۔ شہروں میں چلے جائیں، جتنے پراپرٹی ڈیلر ہیں بڑے بڑے، اب نام لینا مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے لنگر خانے کھولے ہوئے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ لنگر کھانے کھولنے سے وہ جو انہوں نے غریبوں کی جائیداد پہ قبضے کر رکھے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں نمازیں پوری ہوں گی، زکوٰۃ بھی پوری دی ہوگی، صدقے بھی بڑے کیے ہوں گے، روزے بھی پورے رکھے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوگا کیا؟ آپ فرماتے ہیں وَأَتَا قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے کسی کو گالی دے دی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھا گیا ہوگا، چاہے وہ پیسہ ہو چاہے جائیداد ہو، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پہ تہمت لگا دی ہوگی۔ اگر آپ اس میں تھوڑا سا غور کریں تو یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے حقوق اللہ اس کے پورے ہوں گے، حقوق العباد میں مار کھا جائے گا، حقوق العباد ادا نہیں کیے ہوں گے۔ نماز روزہ زکوٰۃ یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ، اور اگلی جو باتیں ہیں وہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اچھا، یہاں اس حدیث کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے وراثت کا سب سے اہم چیز جو ہمارے معاشرے میں جو برائی پائی جاتی ہے وہ آپ کو ذکر کر دوں، وہ کہیں رہ نہ جائے۔ ہم بھائیوں کی وراثت تو دے دیتے ہیں، چچاؤں کی، آباء و اجداد کی، اولاد کی، لڑکوں کی حد تک وراثت دے دیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے خواتین کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، تو ہم اس وقت جو ہے اپنی آنکھیں پتہ ہوتا ہے دینی ہے۔ بہنیں شرم کی ماری پوچھتی نہیں ہیں، بہنوں کے اندر اللہ نے ویسے ہی بڑی ایک ہمدردی رکھی بھائیوں کے لیے۔ عام طور پہ مشاہدے کی بات ہے کہ جب بہنیں بیائی بھی جاتے ہیں نا، تو جب مقابلہ آ جائے نا بھائی کا اور شوہر کا، شوہر سچا ہوگا بھائی جھوٹا ہوگا، وہ بھائی کو سچا کر دیتی، شوہر کو جھوٹا کر دیتی۔ یہ عام طور پہ عورتوں میں ان کی ہمدردی بھائیوں کے ساتھ، تو بہنیں اسی ہمدردی اور محبت کے اندر بھائیوں سے عام طور پہ تقاضا تو نہیں کرتی ہیں جائیداد کا۔ اسی طرح بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کا ایک جذبہ ہوتا ہے، یار میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا، وہ بھی ان کا فرض تھا، تو
تو میرا اب دل نہیں کر رہا کہ میں ان سے اپنی جائیداد کا حصہ مانگوں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں. اب جو باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جائیداد ان کی بنتی تو ہے, وہ بھی آنکھ چرا لیتے. اور عام طور پہ کچھ خاص برادری کے لوگ, اب ان کا نام لینا مناسب نہیں یہاں پہ, ہم نے اپنی مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں, ہمارے علاقوں میں پائے جاتے ہیں ایسے لوگ, وہ برادریوں والے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو بہنوں کو ساری زندگی ان کی شادی ہی نہیں کرتے کہ جائیداد نہ دینی پڑ جائے. یہ عملی طور پر ابھی ایک, چلے اب علاقے کا نام بھی لینا ایسے کسی کے دل آزاری نہ ہو, ہمارے علاقوں میں ایک گاؤں ہے, وہاں پہ رشتے کی بات چلی, کسی کا رشتہ لینا تھا, ہم نے چلتے چلتے پہنچے تو پتہ چلا وہاں ایک 45 سال کی کنواری بیٹھی ہے بیچاری, کہ جس کے بھائیوں کوئی جائیداد والے تھے, زمینوں والے تھے, اب اس کے حصے میں آ رہی تھی کوئی 50-60 ایکڑ زمین آ رہی تھی, تو ان ظالموں نے ساری زندگی اس کی شادی ہی نہیں کی کہ یار 50-60 ایکڑ اس کو دینے پڑ جائیں گے. ایسے ظالم لوگ, یہ وہی لوگ ہیں جو تہجد گزار بھی ہیں, صدقہ بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, کئی داڑیاں رکھ کے مسجدوں کے صدر بھی بن جاتے ہیں چونکہ جائیداد والے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے لوگ ہیں سارے, لیکن اتنا بڑا ظلم, یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر شہوت رکھی ہے نا, چاہے مرد ہے یا عورت ہے, یہ اس کا بنیادی حق ہے, اس کو پورا ہونا یہ اس کا بنیادی حق ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا کے بندو, آپ کو جب موقع ملے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ضرور پڑھا کریں کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادی کس عمر میں کر دی تھی. آپ سے بڑا کون ہے جاننے والا کہ بیٹیوں کی تعلیم ضروری ہے کہ شادی ضروری ہے؟ تعلیم ہوتی رہے گی, شادی تو کرو ٹائم سے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے بیٹیوں کو گھر میں بٹھائے رکھنا اور شادیوں کو لیٹ کر دینا, بیٹوں کو کنوارے بٹھائے رکھنا جاب کے چکر میں, نوکری کے چکر میں, اور شادیوں کی لیٹ کر دینا. اگر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں, بیٹیوں کو 27-28 سال تک بٹھا لیا, لڑکوں کو 35-35 سال تک بٹھا لیا کہ پہلے سیٹل ہو جائے, تو خدا کے بندے پھر آپ یہ شکوہ کرنا بند کر دیں کہ ہماری نسل بے حیائی کی طرف جا رہی ہے, ہماری نسل برائی کی طرف جا رہی ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ 45 سال کی بیچاری کنواری عورت ہے جس کے بھائیوں نے شادی کس لیے صرف نہیں کی کہ وہ جو 50-60 ایکڑ زمین ہے اس کو دینی پڑ جائے گی جائیداد کے اندر. اس حد تک جہالت ہے. تو ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی تو اپنی جائیداد چھین کے بھی لے لیتے ہیں, گن پوائنٹ پہ بھی لے لیتے ہیں. اس طرح جو کزن ہوتے ہیں, چچا زاد, مما زاد, وہ تو لے لیتے ہیں. مظلوم رہ جاتی ہیں عورتیں, خواتین, بہن اور بیٹیاں خاص طور پہ. تو بیٹیاں بھی شرماتی رہتی ہیں, بہنیں بھی شرماتی رہتی ہیں. ان کی شرم ان کی جگہ, خدا کے بندے سوال آپ سے ہونا ہے کہ جی آپ کو پتہ تھا کہ بیٹی کی اتنی جائیداد بنتی ہے, بہن کی اتنی جائیداد بنتی ہے, آپ نے کیوں نہیں دی؟ اچھا, اب وہ بڑا بھونڈا سا ایک بہانہ ہوتا ہے, جی ہم نے ان کو جہیز دے دیا تھا, اسلام نے کوئی لازم آپ پہ جہیز, وہ تو آپ نے دکھاوے کے لیے دیا تھا, لوگ کیا کہیں گے, وہ تو آپ نے ذرا بلے بلے ہو جائے گی, دیکھو جی ہم نے بیٹی کو یہ بھی دے دیا, وہ بھی دے دیا, وہ بھی دے دیا. وہ تو آپ نے معاشرے میں ذرا نام بن جائے ہمارا, دیکھو جی ہم نے بیٹی کو یہ دیا, وہ دیا, وہ دیا. وہ کوئی ضروری نہیں تھا. کبھی نہ کہے کہ لوگ باتیں کرنے کے, یہ میں نے اکثر دیکھا ہے, نہ دیتے لوگ باتیں کرتے. وہ خدا کے بندے کون, اگر آپ کو لوگوں ایسے لالچی لوگوں بیٹی کا رشتہ کر ہی کیوں رہے ہو, اور جو لوگ اس طرح لالچ کر رہے ہو, آپ کی بیٹی کی قدر کیسے کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. یاد رکھ لیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے 3 طرح کے آپشن دیے رشتہ ڈھونڈتے ہوئے کہ 3 طرح کے اگر رشتے آ جائیں, پہلا مال و دولت والا, دوسرا حسن و جمال والا, اور تیسرا کردار والا, اخلاق والا. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہاں کردار اچھا ہو, جہاں اخلاق اچھا ہو, وہاں رشتہ کیا کرو, ساری زندگی سکھی رہو. رزق اللہ دے دے گا جو دینا ہوگا آپ کو, جائیداد اللہ دے دے گا جو دینی ہوگی, اس نے دینی ہے نا, آپ نے تو نہیں دینی. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے کام ہے. تو بہرحال تو خواتین کے جو وراثت کے خاص طور پہ یہ کبھی نہ بھولیں, جو ماں کا حصہ ہوتا ہے, ماں کو تو بالکل ہی بھول لیتے ہیں ہم. یعنی جب باپ کا وصال ہوتا ہے نا, اچھا ماں کو بالکل, یہ ہم نے اکثر دیکھا, ماں کا تعلق ہی نہیں ہے, ہم نے بھولا دیا ہوا ہے کہ ماں کا بھی جائیداد میں حصہ ہے, وہ جس طرح چاہے اس کی تقسیم کر سکتی ہے. ماں ہماری بیچاری بھولی بھالی ہوتی ہیں,
ان کو ہم نے چولہے تک رکھا ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا کہ ان کا حق کیا ہے جائیداد کے اندر، اور وہ بیچاری شفقت کے تحت وہ اپنی اسی مربت میں ماری جاتی ہیں. کبھی ہم نے ماں کو ان کا حصہ نہیں. ان کی زندگی کے اندر ہمارا فرض ہے کہ ماں جی یہ جائیداد ہے والد صاحب کی، اس میں آپ کا اتنا حصہ ہے، آپ جو چاہے کرنا چاہے کر سکتی ہیں. آگے ماں کی مرضی، وہ جو چاہے کرے، وہ چاہے تو آپ کو دے دے، چاہے تو اس کا استعمال کرے، آپ تو فرض ادا کریں نا. تو ماں، بیٹی اور بہن، ان کی وراثت دینا آپ پہ لازم ہے. اور یاد رکھ لیں جب تک ان کا حق ادا نہیں کریں گے، یہ بھول جائیں آپ کہ قبر میں آپ نے جواب دے بھی دیا کہ ٹھیک ہے ربی اللہ دینی اسلام اور یہ میرے آقا ہیں، جتنے مرضی جواب دیتے رہیں، جب تک آپ حقوق العباد نہیں کریں گے قبر کا سکون تو بھول جائیں آپ، وہ نہیں ملنے والا ہے آپ کو. اس کی وجہ بتا دوں اب آپ کو. ہم نے شفاعت کی حدیثیں ضرور رکھی، برحق ہے. میرے آقا شفاعت فرمائیں گے قیامت کے دن، اس میں کوئی شک، صحیح احادیث بھری پڑی ہیں، قرآن پاک اس کی دلیل دے چکا ہے. الا من اذن، جس کو اللہ اجازت دے دے گا وہ دے دے گا اپنے انبیاء کو. ہم اکثر میں نے وہ لوگ گناہ کرتے ہیں، خیر یار شفاعت تو ہو ہی جانی ہے. پھر ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ میرے نبی کی شفاعت میرے امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. بات تو درست ہے. تو یاد رکھ لیں جب آپ کسی کا حق مار رہے ہو، جائیداد کی بات کر لیں، باقی باتیں ذرا چھوڑ دیں، وراثت کی بات کر لیں. بہن کا حق مارا، بیٹی کا حق مار لیا، ماں کی وراثت کھا گئے، یا اور بہن بھائی تھے، کزن تھے، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی پراپرٹی آپ کھا گئے. آپ تو رسول اللہ کی امتی ہیں، کیا وہ رسول اللہ کی امتی نہیں ہے؟ جن کا آپ حق کھا رہے ہو وہ کس کے امتی ہیں پھر؟ تو میرے آقا ایک امتی کی شفاعت کریں گے اور جس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا اس کو انصاف نہیں دیں گے. میرے آقا سے بڑا ہے کوئی انصاف کرنے والا؟ نہیں ہے. تو شفاعت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا حق مارتے رہو. ٹھیک ہے جی رسول اللہ شفاعت کر لیں گے، رسول اللہ اگر آپ کے نبی ہیں تو جس کا حق مار رہے ہیں اس کے بھی نبی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے آقا اس کا حق دیے بغیر آپ کی شفاعت کریں. نہیں، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی آپ کو. یہ ذہن سے نکال دیں کہ خیر رسول اللہ کہیں گے یا اللہ کر دے شفاعت، ہوگی شفاعت، قبول ہو جائے گی. یہ باتیں درست ہیں، لیکن جب تک اپنے بھائیوں کا حق ادا نہیں کریں گے نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ اس دن کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اب اس حدیث کی طرف چلیں. میرے آقا فرماتے ہیں، کتنا ٹائم؟ اچھا چلیں ٹھیک. میں نے صبح ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے بلکہ کئی دوستوں نے جانا ہوگا. اچھا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ غریب وہ ہوگا قیامت کے دن، نمازیں بھی پوری، زکوٰۃ بھی پوری، روزے بھی پورے، لیکن ہوگا کیا؟ قد شتم ھذا، کسی کو گالی دے دی ہوگی دنیا میں رہتے ہوئے. واکل مال ھذا، کسی کا مال کھا گیا ہوگا. وضرب ھذا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، لڑائی جھگڑا کیا ہوگا، قتل کر دیا ہوگا. وقذف ھذا، سب سے بڑی بیماری آج کل جو امت کے اندر ہے، سنی سنی بات آگے کر دینا، الزام لگا دینا. آپ کو کیسے پتہ جو بات کہی جا رہی ہے حق ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کر آ جائے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو نقصان پہنچا دو بعد میں پچھتاتے رہو. اور یہاں مفتی صاحب سے آپ بعد میں پوچھ لیجئے گا کہ اگر فاسق کی تعریف کو بنظر غیر دیکھا جائے تو آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس پہ لفظ فسق کا اطلاق نہ ہوتا ہو. تو مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بات کہے تو اس کو تحقیق کر لو. تو یہ جو قذف ھذا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کسی پہ تہمت لگا دی ہوگی. اب ہوگا کیا؟ وہ شفاعت کا تصور یہاں پہ کلیئر کر لیں اپنا. اللہ کہے گا، وہ کرامن یہ ہے نا، یہ پیچھے کھڑے ہوں گے آپ کے ویسے، جس طرح یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا نیکی والے برائی لکھ رہے ہیں، اسی طرح آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے یہ نیکیوں والا یہ برائی والا. وہ بول اٹھے گا یا اللہ نیکیاں پوری ہیں
ادھر والا فرشتہ کہے گا یا اللہ نمازیں بھی پوری، زکوٰۃ بھی پوری، روزہ بھی پورا، سب کچھ پورا، ٹھیک ہے جی۔ ادھر والا ہاتھ کرے گا یا اللہ میری باری، اس نے فلاں کو گالی دی تھی، اچھا بلاؤ بھی اس کو، بلا لیا جائے گا، ہاں بھی تمہیں اس نے گالی دی، یا اللہ دی تھی۔ اب ساتھ ہی وہ تکڑی لگی ہوگی جس میں گناہوں اور نیکیوں کا وزن کیا جائے گا۔ وہ جو حساب و کتاب کرنے والا فرشتہ ہوگا، اللہ کہے گا دیکھو بھئی ایک گالی دینے کا کتنا گناہ ہے، فرض کر لے 1 کلو گناہ ہے، فرض کر لینا، اب ہم نے بات کو سمجھنا تو ہے۔ اللہ کہے گا جس نے گالی دی تھی نا، اس کی 1 کلو نیکیاں لے لو اور جس کو گالی دی تھی اس کے کھاتے میں ڈال دو، جاؤ بھی تمہارا حساب ہوگا، جی اللہ ہو گیا انصاف، چلے جاؤ۔ اچھا جس نے فلاں کا مال کھایا تھا، پیسہ، آؤ بھئی کتنا پیسہ کھایا تھا، یا اللہ اتنا پیسہ کھایا تھا۔ پھر وہاں صرف یہ حساب نہیں ہوگا کہ پیسے کا کتنا بنتا ہے گناہ، وہ اللہ کی عدالت ہے، یہ پاکستانی عدالت نہیں ہے، یہ پاکستانی جج نہیں بیٹھے ہوں گے وہاں پہ، وہ اللہ انصاف کرنے والا ہوگا۔ وہاں تو ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے، صرف یہ نہیں ہوگا کہ اس کے پیسے کتنے کھائے ہوئے ہیں، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جب اس نے اس کا پیسہ مار لیا تھا تو اس کے نقصان کی وجہ سے اس کا اور کتنا نقصان ہوا تھا۔ مثلا میں اب آپ کو مسئلہ سمجھا دوں تھوڑا سا۔ ایک شخص نے کسی کا 5 لاکھ مار لیا، غصب کر لیا، کھا گیا، چوری کر لیا۔ اب ممکن ہے اس شخص نے اس 5 لاکھ سے آگے کاروبار کرنا ہوتا، ممکن تھا، ممکن تھا اس شخص نے 5 لاکھ سے اپنے بچوں کو پڑھانا ہوتا، ممکن تھا اس شخص نے اس 5 لاکھ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہوتی، ممکن تھا اس نے اس 5 لاکھ سے آگے اپنا گھر بنانا ہوتا، آپ نے چھت چھین لی اس کی۔ تو جتنی بھی پاسبلٹیز ہوں گی، جتنے بھی امکانات ہوں گے، سب کا حساب لگایا جائے گا۔ اچھا جی اس کی وجہ سے اس کا گھر بننا تھا، گھر نہ بنانے کا یا گھر چھیننے کا گناہ کا حساب لگاؤ بھی، وہ بھی وزن میں ڈال دیا جائے گا۔ اس نے بچوں کی تعلیم دلوانی تھی، نہیں دلوا سکا تھا، اس کا کتنا گناہ وہ بھی ایڈ کر دو، وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ اس نے اس 5 لاکھ سے اپنا کاروبار شروع کرنا تھا، نہیں کر سکا، غربت کی چکی میں پستا رہا، وہ جو پستا رہا، وہ جو تکلیفیں سہی، اس کا کتنا گناہ بنتا وہ بھی ایڈ کر دو۔ تو یہ اللہ کی عدالت ہے، وہاں صرف 5 لاکھ واپس نہیں کرنے پڑیں گے، اس کی وجہ سے جو جو انسان کو نقصان پہنچا ہے اس کا بھی گناہ کا حساب دینا پڑے گا آپ کو وہاں پہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ تولنے والا تولتا جائے گا، جتنا اس کا وزن بنے گا، لو 20 کی نیکیاں لو، جس نے 5 لاکھ لیا ہوا تھا، 5,000 لیا ہوا تھا، لاکھ روپیہ لیا ہوا تھا، کچھ بھی تھا، جس کا مارا ہوا تھا اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی۔ اور اگر بات آ جائے گی زمین کی، کسی سے زمین چھین لینا، آج کا دور وہ ہے، آپ شہروں میں چلے جائیں، 80% آبادی کرائے پہ رہ رہی ہے، اپنی چھت ہی نہیں ہے ان کے پاس، غربت کا یہ عالم ہے۔ اور اس کی وجہ بڑے بڑے ڈیولپرز، بڑے بڑے بلڈرز لوگوں کو جھانسے دے کے زمینوں پہ قبضے کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہمارے بڑے بڑے سیاستدان جو قبضہ مافیا کی پشت پناہی کرتے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں، ان سب کی وجوہات بہرحال اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو آج کے دور میں کسی سے وراثت چھین لینا، کسی سے اس کی جائیداد چھین لینا، یا کسی کو اس کی جائیداد نہ دینا، سوچے کتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب بات آ جائے گی نا جائیداد کی، تو پھر ایک تو ہوگا اس کا گناہ، بھئی اس نے جائیداد چھینی تھی، اب اس جائیداد چھن جانے کی وجہ سے اس کو کتنا نقصان ہوا، وہ جب تک زندہ رہا کتنی تکلیفیں برداشت کی، سب کا حساب ہوگا وہاں پہ، وہ سارا وزن کیا جائے گا، جتنا بنے گا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ حساب دیتا جائے گا،
نیکیاں اس کی دیتے جائیں گے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ مَا يُقْضَى عَلَيْهِ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ ابھی حساب لینے والے باقی رہتے ہوں گے، نیکیاں تو ختم ہو گئی چونکہ کوئی گالی والا آ گیا، کوئی جائیداد والا آ گیا، کوئی پیسے والا آ گیا، کوئی لین دین والا آ گیا، کوئی تہمت والا آ گیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، باتوں سے اذیت پہنچائی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، لوگ حساب لیتے جا رہے ہیں حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ لیکن حساب لینے والے ابھی بھی کھڑے ہوئے، یا اللہ میں بھی رہتا ہوں، میں بھی رہتا ہوں۔ اب نیکیاں تو دینے کے لیے ہے نہیں اور رب نے انصاف بھی کرنا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لوگوں کا دین دینے سے پہلے، اب کیا ہوگا؟ جن کا اس نے دین دینا ہوگا نا، جی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی فلاں جگہ پہ۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارا آج کا دور کا، ہم پیٹھ پیچھے جو لوگوں کی برائی کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ امام غزالی اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر امام ابو حنیفہ کی ایک قصہ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک بار ہوا یہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مٹھائی لے کے کسی شخص کے پاس چلے گئے، تاجر تھے تو تاجر مارکیٹوں میں اکثر ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، لین دین ہوتا ہے سب سے۔ ایک تاجر کے پاس چلے گئے مٹھائی لے کے، کہہ جی یہ آپ کے پاس مٹھائی لے کے آپ نے کہا جی، وہ کہنے لگا بڑی بڑی مبارک ہو جی، کیا ہوا؟ بیٹا ہوا، بیٹی ہوئی ہے، ہوا کیا ہے؟ آپ مانتے نہیں بیٹا بیٹی تو نہیں ہوا، مجھے تمہاری وجہ سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ غیبت کی یہ آپ کو بتا رہا ہوں کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ فرمانے لگے مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا تمہاری وجہ سے۔ وہ پوچھنے لگا وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے کل فلاں جگہ بیٹھ کے تم نے میری غیبت کی تھی، غیبت برائی کی تھی، تمہاری اس غیبت کی وجہ سے مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا یار میں نے تو برائی کی تھی، برائی کی وجہ سے تو نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ تو آج تک ہم نے ہوتا نہیں دیکھا، دنیا دار تھا۔ آپ نے کہا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس غیبت کا جتنا گناہ تھا نا، اللہ نے اتنا گناہ میرے کھاتے سے لے کر تمہارے کھاتے میں ڈال دیا، اور اس کے بدلے میں تمہاری نیکیاں لے کر میرے کھاتے میں ڈال دی۔ تو میں مٹھائی سے لے کر آیا ہوں کہ یار میری غیبت ذرا کرتے رہا کرو، مجھے بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ جو ہم لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہماری نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو حساب لینے والے باقی ہوں گے، یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، اللہ کہے گا لاؤ حساب، یا اللہ اتنا گناہ بنتا ہے، 2 نیکیاں، فرشتے کہیں گے یا اللہ نیکیاں تو ختم ہوگی اب کیا کریں؟ تو اللہ کہے گا جس کی اس نے غیبت کی تھی نا، اس کے گناہ اٹھاؤ اس کے کھاتے میں ڈال۔ اب نیکیاں تو پہلے ختم ہو گئی اور صرف گناہ بچے تھے۔ گناہ بچے کیا تھے؟ الٹا دوسروں کے گناہ آنے شروع ہو گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ثم طرح فی النار، حتیٰ کہ جب ساروں کا حساب و کتاب باقی ختم ہو جائے گا نا، نیکیاں تو تھی نہیں، گناہ تھے، پھر گناہ در گناہ بڑھتے گئے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ یہ زمین کے علاوہ کی بات ہے، جائیداد کے علاوہ کی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کی وراثت کا حق مارا ہوگا، اگر کسی کی جائیداد کا حق مارا ہوگا، تو پھر وہی 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ لوگ دوسرے تو خالی جل رہے ہیں، تم جلو گے بھی، 7 زمینوں کا وزن بھی اٹھاؤ گے۔ یہ کن لوگوں کے لیے؟ جو وراثت کے اندر ہیرا پھیری کر دیتے ہیں۔ اچھا، ہیرا پھیری عام طور پہ میں نے جو ہمارے پاس جو وراثت کے مسئلے اکثر آتے ہیں پوچھنے کے لیے لوگ، فرق پتہ کتنا ہوتا ہے؟ امیر زیادہ تو زیادہ ہے نہیں، عام طور پہ مڈل کلاس ہی ہے نا، فرق کبھی کبھی 2 فٹ کا بھی آ جاتا ہے۔ 2 فٹ کے اوپر لوگ مسئلہ لے کے آ جاتے ہیں، آپ فیصلہ کر دو جی ساڈا 2 فٹ زمین میری ہے کہ اندی ہے؟ او خدا کے بندے، 2 فٹ زمین، اتنے کے لیے تم اپنے بھائیوں سے جھگڑ رہے ہو؟ 2 فٹ زمین کے لیے، اتنے کے لیے تم اپنے کزنوں سے، چچا زاد سے، اپنے سگے خون کے رشتوں سے جھگڑا کر رہے ہو۔ ہمیں بڑی ہنسی آتی ہے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں؟ ابھی ان کی نیکیاں پوچھنے لگ جو کہیں گے جی تہجد بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بڑا کرتے ہیں، اور یہاں جب صلہ رحمی کی بات، یہ صلہ رحمی سب سے بڑی، یہ جو ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا صلہ رحمی کے، بعض کا ہنس کے ملتے ہیں رشتہ دکھاوے کے لیے، ہم تو کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل پتہ آپ کا جائیداد کی تقسیم پہ چلتا ہے
کہ آپ کتنے بڑی صلہ رحمی کرنے والے ہیں. لوگوں کے سامنے تو یوں لوگ مل کے بیٹھ جاتے ہیں، یوں دکھاوا بھی کرتے ہیں، لیکن جب جائیداد کی وراثت کی بات آتی ہے، ایک بار ایسا ہوا ایک شخص کو 1.5 مرلہ آ گیا اور ایک شخص کو کوئی مسئلہ پتہ نہیں 1.25 مرلہ، اتنا کوئی فرق بن رہا. او جناب ادھر پوری برادری، ادھر پوری برادری، اے مسئلہ حل کرو جی ساڈا. خدا کے بندے. اور ایک اور مسئلہ، یہ اکثر کان آ جاتی نا، ایک چورس پلاٹ ہوتا ہے، بعض کا کان آ جاتی ہے، ایک طرف سے ترشمہ ہو جاتا ہے، تو اس میں فرق پڑ جاتا ہے 1 فٹ کا 6 انچ کا. ایسے ایسے جاہل لوگ یعنی صدقہ کرنے آئیں گے، کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے، رکیں گے نہیں. لیکن جب اصل صدقے کی بات آئے گی، میرے اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر کسی عام شخص کے ساتھ نیکی کرو گی تو 1 ثواب، لیکن اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرو گے تو ڈبل ثواب. ایک نیکی کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب. لیکن جب وراثت کی بات آتی ہے تو ہم یہ ساری حدیثیں بھول جاتے ہیں. تو یاد رکھ لیں وراثت کے مسئلے ایسے ہیں کہ پھر میں عرض کروں گا کہ آج ہی زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. جب موقع ملے اپنی جو آپ کی جائیداد ہے، جو آپ کے نام پہ ہے، اس کی تقسیم کر کے حساب لگوا کے ابھی سے ہی محفوظ کر کے کسی وکیل کو، اپنے گھر والوں کو، یار یہ ہے میرا کوئی پتہ نہیں بھئی کب مر جانا ہے، کوئی پتہ نہیں. سانس، ہر سانس کو آخری سانس لے کر جو ہے جیا کریں، سمجھا کریں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. آگے دعا کرنی ہے یا پروگرام جاری ہے؟ چلو یہ تو اچھی بات ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاری ہے. نعرہ حیدری. ان کو دے. Oh,